الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میرے رب، تیری ذات ہی کے لیے عظیم حمد ہے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اس امت کو خصوصی دین و شریعت سے نوازا اور مظالم سے نکلنے کے لیے شاندار منہج کی ہدایت دی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ ہدایت و نور کو یقینی حق کے طور پر لے کر آئے۔ میرے رب کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اے بلند و بالا رب، معطر اور خوشبودار سلامتی نازل کر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی جو فضائل اور عظیم خوبیوں کا دین ہے۔ سنو، مولا تعالیٰ کے راستے پر چلو اور تقوی کے سوا کوئی رہبر نہ ڈھونڈو، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہو۔ اپنے مولا پر بھروسہ کرو، اسے ہی کارساز بناؤ۔ مومنو، ایسے وقت میں جب لوگ مادیات میں غرق ہیں، لبھانے والے اسباب اور واضح معنی پر حاوی ہونے والی چیخ و پکار کا طوفان ہے، اصلی مسائل کے ساتھ غیر دانشمندانہ تعامل کے اثرات ہیں، اختلافات کی کثرت ہے، جھگڑے اور نزاع کے وقت انصاف کی قلت ہے، بندوں کے حقوق پر توجہ مرکوز کرنے اور ان کی حق تلفیوں سے نکلنے کی ضرورت ابھر کر سامنے آتی ہے، کیونکہ مسئلہ سرسری اختلافات سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ وہ مسئلہ ہے دینی شعور کی کمی، فکری کھوکھلاپن، سماجی بکھراؤ اور مقاصد و اقدار کا فقدان، جس سے وہ افراد پیدا ہوتے ہیں جن کو تعمیری کام میں مصروف ہونے کے بجائے صرف لغزشوں کے پیچھے پڑنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہیں سے یہ ضرورت ظاہر ہوتی ہے کہ اس جامع وصیت کی یاد دہانی کرائی جائے جو اس کھوکھلے پن کا علاج اس کی جڑوں سے کرے، جو بلند اقدار کا اعتبار، توفیق یافتہ نمونہ کا اثر، واضح اہداف کی اہمیت، انسان کے توازن اور معاشرے کی استحکام کو واپس لائے، اور شرعی اصول بندی، نفسیاتی و سماجی تربیت کے ثمرات کا خیال کرے، تاکہ ہم شعور کے پیغام کو فروغ دے سکیں اور سماجی تربیت کے آثار کو راسخ کر سکیں۔ چنانچہ تم کسی پر ظلم کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ظلم کا انجام بھیانک ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ نے کہا، ظلم سے روکنے والا وسیلہ 4 چیزوں سے خالی نہیں: روکنے والی عقل، یا منع کرنے والا دین، یا باز رکھنے والا سلطان اور طاقت، یا منع کرنے والی عاجزی و بے بسی۔ اسی لیے کتاب و سنت میں ظلم اور ظالموں کی مذمت کرنے والی نصوص بکثرت آئی ہیں، کیونکہ یہ ہر شر کی جڑ ہے۔ ظلم تاریکیاں ہیں، اسی لیے زمین و آسمان کے رب نے اس سے ڈرایا۔ چنانچہ حدیث سے قدسی میں فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں کے لیے ویل ہے، یعنی دکھ والے دن کا عذاب۔ اسلامی بھائیوں، ظلم کے سب سے بھیانک قسموں میں سے بندوں پر ظلم ہے۔ اس ظلم میں وہ خونی کانٹے ہیں جو ظالم کو تباہی میں دھکیل دیتے ہیں،
اس نے باطل کو کتنا حق بنا دیا، حق کو کتنا مٹا دیا، شیرازہ کو منتشر کر کے کتنا نقصان پہنچایا۔ یہ خون، مال اور آبرو کو شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر ویسے ہی حرام ہے جیسے اس شہر میں، اس مہینے میں تمہارا آج کا دن حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت، پیسہ نہ ہو، نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ ایسے آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا، اس کو بھی دیا جائے گا، اور اگر اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان سارے لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بندہ نماز، زکوٰۃ، روزہ لے کر آیا، اس نے اسلام کے ارکان ادا کیے، پہاڑوں کی مانند اتنے نیکیاں لے کر کے آیا، اتنی نیکیاں لے کر کے آیا کہ اسے گمان تھا کہ یہ نیکیاں اسے بچا لیں گی، لیکن وہ بندوں کی حق تلفیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا اور اسے یہ بوجھ اسے جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی۔ یہاں نہ شراب پینے کا تذکرہ ہے، حالانکہ وہ سنگین گناہ ہے، نہ کسی کبیرہ گناہ کا ذکر ہے جس کا ارتکاب کرنے والا اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ ہو سکتا اللہ اسے معاف کر دے یا سزا دے، لیکن لوگوں کے حقوق سے جڑی جو حق تلفیاں ہیں انہیں ضرور پورا کیا جائے گا اور ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ ذاتی حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق سخت حساب پر مبنی ہیں، درگزر پر نہیں۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، تم اللہ سے 70 گناہوں کے ساتھ ملو، وہ گناہ جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں۔ یہ تمہارے لیے اس بات سے زیادہ آسان ہے کہ تم اللہ سے ایسے گناہ سے ملو، ایسے گناہ کو لے کر کے ملو جو تمہارے اور بندوں کے درمیان کے گناہ ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی حالت تفصیل سے بیان کی، ساتھ ہی اللہ کے حقوق کے تئیں ان کے اہتمام کو بھی بیان کیا۔ کہتے ہیں، تم کچھ نیک لوگوں کو پاؤ گے جن سے تقریباً کوئی نماز، روزہ، ذکر نہیں چھوٹتا، لیکن وہ لوگوں کی آبرو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کے 3 دفاتر ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جس میں سے اللہ کچھ بھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک کا دفتر ہے۔ دوسرا دفتر وہ ہے جس میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی پورا حساب لے گا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا دفتر ہے۔ تیسرا دفتر وہ ہے جس کی اللہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ ہے بندوں کا خود پر ظلم جو اس بندوں اور ان کے رب کے درمیان ہوا ہے۔ اے ظالم، جس نے اس شخص پر ظلم کیا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو چھوٹ ملنے پر دھوکہ نہ کھا، کل تو مرے گا، اللہ اور تیرے اور اس کے درمیان اللہ تیرے اور اس کے درمیان حق فیصلہ کرے گا، جس میں نہ کوئی کجی ہوگی نہ حیلہ سازی۔ ایمانی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا ہی میں رب العالمین کے سامنے پیش ہونے سے پہلے حق تلفیوں کی معافی تلافی کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا، وہ اس سے آج ہی معافی تلافی کر لے،
پہلے ہی کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں درہم و دنانیر نہیں ہوں گے۔ پھر اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، اور وہ اس میں اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس کا مستحق اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، لوگوں کے حقوق پر دست درازی کرنے، انہیں تکلیف دینے سے مکمل بچو، اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے ان سے معافی تلافی کر لو قبل اس کے کہ کوئی درہم و دینار نہ ہوگا۔ معاملہ یہ بہت خطرناک ہے۔ فیصلے کے دن فیصلہ کرنے والے کی طرف ہم سرگرداں ہیں، اللہ کے پاس سب جھگڑنے والے اکٹھا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے رحمت کی دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، مسترد نہیں۔ آپ نے فرمایا، جو اپنے بھائی سے اس کے حق کے معاملے میں جلد بری الذمہ ہو جائے تاکہ قیامت کے دن اس سے اس کی نیکیاں لے لی نہ جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے بندے پر رحم کرے جس کے پاس اس کے بھائی کا عزت یا مال کا کوئی بدلہ ہو، پھر وہ مرنے سے پہلے اس کے پاس آ کے دنیا ہی میں اس سے معافی تلافی کر لے، کیونکہ قیامت کے روز نہ تو اس کے پاس دینار ہوگا اور نہ ہی درہم۔ ظلم سے متنفر کرنے اور ظالموں کی سرزنش کے لیے یہی کافی ہے کہ ظلم قرآن کے اندر کفر کے مترادف کے طور پر آیا ہوا ہے۔ جن ظلموں نے ٹیکنالوجی کے دور میں اپنا سر اٹھایا ہے، جن کے سینگ نکل آئے ہیں، ان میں سے وہ ظلم ہے جسے بعض سوشل میڈیا پر عقلوں کے قزاق اور فکری دہشت گردی کے علم بردار پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بہتان تراشی میں بہہ جانا واضح ترین، سنگین ترین، منحوس ترین ظلم ہے۔ ایسا کرنے والے پر واجب ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں جلدی کرے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی درہم و دینار نہ ہوگا۔ اللہ کے بندو سنو، اللہ سے ڈرو، وقت نکلنے سے پہلے بندوں پر کیے گئے ظلم اور انہیں پہنچائی گئی تکلیف سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا اور تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں وحیوں میں برکت دے، اور مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں اس سلسلے میں فرمایا کہ جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دے بغیر کسی جرم کے، تو وہ بڑے ہی گھاٹے میں، بہتان میں اور صریح گناہ میں ہیں۔ اب میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ بڑا بردبار، بخشنے والا، مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے شریعت کو محکم اور واضح بنایا۔ اس نے ہماری امت کو دین و دنیا دونوں میں سعادت عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ آپ نفوس کا تزکیہ کرنے، ایمان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت پر اور صحابہ پر، جو امت میں سب سے نیک دل والے
اور سب سے زیادہ متقی ہیں، اور ان سب پر جو قیامت کے دن تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق تو تقوی اختیار کرو، صبح و شام نفسوں کی تزکیہ کی کوشش کرتے رہو۔ جان لو سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ مومنوں، ہم اس وقت اس حرمت والے مہینے ماہ رجب کے آغاز میں ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور جس پر قرون مفضلہ کے لوگ تھے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بدعات اور دین میں ایجاد کردہ چیزوں سے بچو۔ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں، اور جو کچھ بھی اس ماہ میں نیک اعمال کی فضیلت کے بارے میں روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع، جیسا کہ محقق علماء کرام کا موقف ہے۔ ایمانی بھائیوں، آج کے اس آخری زمانے میں ظلم عام ہے اور ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ کچھ مظلوم قومیں جیسے فلسطینی عوام اور مسجد اقصیٰ کے اطراف کے لوگ اجتماعی ظلم میں جی رہے ہیں۔ وہ ظالم صہیونی دشمن کی طرف سے محاصرے، تباہی، بے گھری، قتل و غارت گری، نقل مکانی، جبری ہجرت اور ظلم و زیادتی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر جب ان پر سخت سردیوں کا موسم آیا ہے، ان کو اس کی ٹھنڈک نے جکڑ رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر جگہ مظلوموں سے ظلم دور کر دے، اپنی مہربانی اور رحمت کی گرمی ان پر نازل فرمائے، اور یہاں فلسطینی مسئلے اور اسلامی مقدسات کے تئیں ہمارے ملک عزیز سعودی عرب کی مستقل اور شاندار موقف کو سراہا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی سعودی عرب اور مسلمانوں کے ممالک کو دنیا کے مشرق و مغرب میں ہر برائی اور نقصان سے محفوظ رکھے، دشمنوں کی سازشوں، ظالموں کی شرارتوں کو ناکام بنائے۔ بے شک وہ سننے والا، دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ درود و سلام بھیجیں ظاہر و باطن میں ہمارے نبی محمد بن عبداللہ القرشی الہاشمی پر، جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور شرف و منزلت میں سب سے افضل ہیں۔ جیسا کہ مولا کریم نے آپ کو حکم دیا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، آل محمد پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرما۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ راضی ہو جا خلفائے راشدین موحد اماموں سے جو عالی مرتبت اور نمایاں شرف والے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، حسن و حسین کے والد علی سے، اور اہل بیت و صحابہ سے، اور ان کے راستے پر چلنے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں سے۔ اے رب جو درگزر کرنے اور معاف کرنے والا رب ہے، اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان، خوشحالی اور فراوانی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق درستی سے ہمارے امام و سربراہ کی مدد کر۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملکوں کے لیے خیر اور درستگی ہو۔ اے رب العالمین تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔